آج کی نشست میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآنی دعائیں۔ بہت بنیادی موضوع ہے اور اللہ کے کلام اور اللہ کے دین کی بہت بنیادی تعلیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ تو پہلے مختصراً دعا کی ضرورت اور اہمیت کا تذکرہ ہوگا، اور اس کے بعد قرآن حکیم نے مختلف انداز سے دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ انداز کیا کیا ہیں، کچھ اس کا ذکر بھی کریں گے، اور اسی نشست میں کوشش کریں گے کہ جو دعائیں قرآن حکیم میں نقل ہوئیں وہ مجموعی طور پر ہمارے سامنے آ جائیں، تاکہ یاد دہانی بھی ہو اور اللہ ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے کہ ہم انہیں یاد بھی کریں اور ان کا ترجمہ مفہوم بھی ہمارے سامنے ہو، تاکہ دعائیں پڑھنے سے آگے بڑھ کر ہم دعائیں مانگنے والے بھی بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو دو حدیثیں بہت قیمتی ہیں، بہت مختصر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، اور دوسری روایت میں کہ الدعاء هو العبادہ۔ یہ دعا عبادت کا مغز، اس کا جوہر یا اس کا خلاصہ یا اس کا جسٹ ہے۔ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس عبادت میں ایک پہلو تو مطلوب ہے شدید درجے کی محبت ہو اللہ سے، اور دوسرا پہلو ہے جسے عربی میں کہتے ہیں تذلل، یعنی جس کے معنی نرم پڑ جانا، بچھ جانا، جھک جانا، یہ عبادت کا حاصل ہے۔ تو انتہائی محبت کے ساتھ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، بچھا دینا، یہ عبادت کا حاصل ہے۔ اس عبادت کا حاصل حدیث میں بیان ہو رہا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا عبادت کا مغز، اس کا جسٹ، اس کا جوہر ہے۔ عبادت میں مطلوب ہے جھک جانا، بچھ جانا، اور بندے کا اللہ کے حضور جھک جانے یا بچھ جانے کی انتہائی شکل وہ ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ دعا، یہ عبادت کا مغز بھی ہے، اور فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، یہ دعا ہی عبادت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا تمہارے رب نے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آگے فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں عبادت کا لفظ دعا کے معنی میں آیا، کیونکہ پہلے فرمایا کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر اللہ فرما رہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت، مراد ہے دعا سے، دعا کرنے سے استکبار کریں گے، تکبر کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے، اس کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے، اللہ کو نہ پکارنا یہ تکبر ہے، اور اس شخص کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حاصل کلام، یہ دعا عبادت کا حاصل بھی ہے، اور دعا عبادت کا مقصد بھی ہے، اور اللہ نے اس کا حکم بھی عطا کیا ہے، اور یہ اللہ سے تعلق کا انتہائی آسان اور مختصر راستہ بھی ہے۔ لیکن اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا نہ ہو۔ اللہ ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، پریشانی میں تو ہر ایک مانگتا ہے، لیکن اللہ کو خوشحالی میں بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ہر آن اس کو یاد رکھنا چاہیے، ہر آن اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ بڑی پیاری حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جو بندہ ہمیشہ مانگنے والا ہو، ہمیشہ مانگنے والا ہو، ہمیشہ مانگنے والا ہو، جب اس کا کوئی مسئلہ آتا ہے، جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں گوٹ پھنس جانا، جب اس کی گوٹ پھنس جاتی ہے، اب وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو آسمانوں میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ جانی پہچانی آواز ہے، یہ جانی پہچانی آواز ہے، اللہ یہ ہمیشہ تجھ سے مانگتا ہے، آج اس کا کوئی مسئلہ پھنس گیا ہے، آج اس کا کوئی مسئلہ اٹک گیا ہے، اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو وہ آسمانوں میں فرشتے بھی اس کی دعا پر آمین کہتے اور اللہ سے التجا کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی آواز جانی پہچانی ہے، یہ ہمیشہ پکارتا ہے، ہمیشہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔